السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اس میں تھوڑی سی مہلت عنایت فرمائی، جینے کا موقع نصیب فرمایا، اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت کو آگے بڑھایا. اور مزید کرم یہ ہے کہ اس رب کائنات نے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر اپنے پاکیزہ گھر میں پاکیزہ دین کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، میں ایک یہاں ڈاؤٹ کلیئر کر دوں کہ بہت زودی اور جلدی کے ساتھ میری اور آپ کی زبانوں پر ایک لفظ جاری ہوتا ہے، ایک جملہ
بے ساختہ باطل نخواستہ بھی زبان پر آ جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم بے دریغ یوں کہہ پڑتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہماری غلطی بھی نہیں ہے، چونکہ فطرت کے اندر بات ہے کہ کچھ چیزوں کو اچھا کہنا ہے اور کچھ کو خراب بھی کہنا ہے، یہ تو مجبوری ہے انسان کی۔ ظاہر ہے کہ اسی کی تکمیل کے لیے زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آج سے ہم ایک نیت کریں، ایک تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ زمانے کو خراب نہیں بتلائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث قدسی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہے، اے لوگو زمانے کو برا مت کہو، اس لیے کہ زمانے سے مراد میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، زمانے سے مراد میں خود ہوں۔ گویا کہ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے تو وہ بات اللہ کی جانب لوٹ کر جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب کسی نہ کسی کو تو خراب کہنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس کو سمجھ لیں کہ کس کو خراب کہنا ہے۔ خراب اگر ہے تو بس میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کا جو طور و طریق ہے وہ خراب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر طریقے پر سمجھ میں آئی؟ آج سے ہم کیا کہیں گے؟ زمانے کو خراب کہیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ میرا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یقیناً وہ خراب ہے۔ خراب تو کہنا ہے، چونکہ فطرت کے اندر بات ہے، بغیر خراب کہے تو ہمارے روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا مزاج ہمارا ہو چکا ہے۔ ہاں، ہماری محفلوں میں جب تک خرابی والی بات نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، اس وقت تک ہمیں یعنی سکون ملتا ہی کہاں۔ میں نے اسی تعلق سے آپ حضرات کے درمیان بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تقدس کے پاکیزہ کلام کی ایک آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بات بہت قیمتی ہے، اس کو بھی بیان کر دوں، مقصد کی طرف چلوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کے بعد جو درجہ ہے کتابوں میں، ایک بات عام ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں ہر مکتبہ فکر کا انسان ماشاءاللہ جمعہ کی نماز میں شامل ہوتا ہے، تو ایک نقطہ یاد رکھیں، یہاں کئی باتوں کے اشکالات کے جوابات الحمدللہ اس جملے کے اندر ہوں گے۔ قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ حدیث کا۔ کس کا؟ حدیث کا۔ میں کتابوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ رسول اللہ کا۔ ماشاءاللہ میرے سامعین الحمدللہ بہت عقل مند بھی ہیں اور فہم والے بھی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، مگر ایک جگہ جا کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آج میں بہت کھل کے اور دل کی گہرائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، آج میں تقریر نہیں کر رہا آپ حضرات کے بیچ، مجھے باتیں کرنی ہے کچھ آج آپ سے۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے فہم والے، بڑی بڑی عقل والے اور بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ ماشاءاللہ میرے اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ یہ لفظ میرا میری زبان پر کیوں آ رہا ہے؟ یہ دل کی گہرائی کے ساتھ آ رہا ہے، دل میں محبت ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے محبت کی ہے، میں نے اس علاقے سے محبت کی ہے، میں نے اس مسجد سے محبت کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، تو نسبت میری اور آپ کی وہ اللہ والی ہے، نہ کہ کاروبار والی۔ میں بزنس سے تقسیم نہیں کرتا، آپ حضرات کی کمائیوں میں سے میں حصہ نہیں مانگتا، میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ اس منبر سے بہت دور تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو ہم سب کی جو نسبت ہے وہ کس چیز پر ہے؟ دین پر، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، حدیث پر۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی عقل والے اور فہم والے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتے ہیں، افسوس یہ ہوتا ہے، جبکہ نہیں کرنی چاہیے۔
سب سے چھوٹی اور گھٹیا بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے گھر سے، رسول اللہ کے منبر سے، رسول اللہ کے وارثین کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ہم نے اس کو ادھر سے سنا اور ادھر سے ٹال دیا۔ ایمانداری سے بتائے، پورا مجمع ایک زبان بولے، کیا یہ ہماری گھٹیا حرکت ہے کہ نہیں؟ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنے کو استثناء نہیں کر رہا۔ کیا یہ بات ہماری گھٹیا درجے کی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ آج یہ وعدہ کریں اور نیت کریں، بہت قیمتی بات بتلاؤں گا انشاءاللہ نیت سے متعلق۔ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ اور رسول کی جو بات وارثین انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی، انشاءاللہ ہم اس بات کی لحاظ رکھیں گے۔ وعدہ کریں سب تمام حضرات، ارادہ کریں پختہ، کہیں بھی رہیں۔ میں یہ نہیں کہ بلال مسجد میں بیٹھ کے آپ خطاب سنیں، نہیں، علماء دنیا کے کسی کونے پر بھی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا وہ جماعت علماء میں شامل ہے کہ نہیں؟ وارثین انبیاء میں شامل ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، محدث ہے، شیخ ہے اور مفتی ہے، قاضی ہے، یہ سب ڈگریاں ہیں، یہ عہدے ہیں۔ ہاں، اگر اسلامی حکومت ہونا تو یقیناً ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کون سا درجہ کتنا اہم ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہے یا اسلامی حکومت نہیں ہے، مگر درجے تو اللہ نے وہ رکھے ہیں، نسبت تو ہماری قرآن و حدیث سے ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو یہ درجے آج خود متعین کر کے ماننے ہوں گے۔ اور جب کہ میں بتلا چکا کئی مرتبہ کہ یہ تمام درجے اور عہدے اللہ کے عطا کردہ ہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ چاہ کر اس درجے پر پہنچ جائے۔ بہت گہری بات دل سے کر رہا ہوں، دل سے ان کا لحاظ رکھیں اور نیت اپنی درست رکھیں۔ نیت سے متعلق ایک بات سن لیں، میرے بڑے حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ظل العالی دعا دیں اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو پوری امت کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ اللہ ہمارے بڑے حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اس وقت پوری امت کی نبض کو پکڑ کر اس کے موافق علاج بتلانے والا، اس کے موافق ٹیبلیٹ دینے والا مجدد کی شکل میں اگر کوئی ہے تو وہ یقیناً ہمارے بڑے حضرت کی ذات اقدس ہے۔ حضرت نے بیان فرمایا، بخاری شریف کا افتتاح تھا ایک جگہ پر، تو بخاری شریف چونکہ حدیث کی کتاب ہے، میں نے کتابوں کی بحث میں نہیں جانا، کس پر جانا ہے؟ حدیث پر۔ اللہ کا کلام قرآن، قرآن کا الف لام میم کا پارہ بھی قرآن کا پارہ، اور 30واں عامہ کا پارہ بھی قرآن کا پارہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ 16 صورتیں، 5 سورہ، اور پھر کسی میں 2 سورت، کسی میں 1 سورت، سورہ یاسین۔ معلوم ہوا کہ پورا جز کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم۔ ایسا تو نہیں کہ جو مصحف ہے اس کی عقیدت، اس کی عظمت تو ہمارے نزدیک کچھ اور منزل کی عقیدت کچھ اور، سورہ یاسین کی عقیدت کچھ اور، 16 سورے کی عقیدت کچھ اور، 5 سورے کی عقیدت کچھ اور۔ ایسا ہے کیا ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ عظمت اور احترام ایک حرکت کی، ایک زبر کی، ایک زیر کی، ایک پیش کی، ایک سکون کی، ایک لفظ کی، ایک آیت کی، ایک حرف کی، ایک سورت کی، پورے قرآن کی مکمل عظمت ہمارے نزدیک من و عنجو کی تو ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فہو کلام اللہ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ فَهُوَ خَرَجَ مِنْهُ۔ تبرک بالقرآن، تم قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ معلوم ہوا اس کی عظمت ہماری نگاہوں میں جو کی تو ہوگی۔ تو اب اللہ کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ زور سے بولیں، رسول اللہ کا۔ کس کا درجہ؟ اللہ کے بعد درجہ رسول اللہ کا۔ اور پھر ہم لوگوں کے نزدیک کلام میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے کلام کی۔ کس کی؟ اللہ کے کلام کی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کے کلام کی۔
آیا وہ بخاری ہو، آیا وہ بیہقی ہو، آیا وہ ترغیب و ترہیب ہو، مجمع الزوائد ہو، مسلم ہو، ابو داود ہو، ابن ماجہ ہو، موطا امام محمد ہو، موطا امام مالک ہو، یا پھر مسانید ہو، مسند امام اعظم، مسند امام احمد ابن حنبل، اور پھر اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء، یہ جتنی تمام احادیث کی کتابیں، ہمارا یقین بڑا پختہ ہے، ہمیں صرف حدیث کی نسبت درکار ہوتی ہے، کتاب کی نسبت درکار نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ آج جواب بھی ملے گا۔ تو ہمارے نزدیک حدیث کی بڑی اہمیت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو بخاری شریف میں جو حدیث کی ایک بہت بڑی اور اہم ترین کتاب ہے، یہ بھی بات مسلم ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات جو آج میں نے قاعدہ بیان کیا ہے تمام کتابوں کے حوالے سے، یعنی فقط لفظ حدیث لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، جوان بچوں کو بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہو چکا ہوں مستقل تمام لوگوں کا جواب دیتے دیتے۔ آج اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اس منبر رسول سے بات مستقل پھیلے، تمام لوگ عمل والے ہو جائیں، اور عمل بھی کون سا؟ جو قابل مقبول ہو۔ کوئی حوالہ دیتا ہے اپنے بڑھاپے کا، کوئی حوالہ دیتا ہے عمر کے زائد ہونے کا۔ عمر کے زائد ہونے سے، بال کے سفید ہونے سے کوئی بحث نہیں، یہ تو عطائے رب ہے۔ اللہ جس کو چاہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں زبان نصیب فرمائی، یعنی پیدا ہوتے ہی، تو یہ تو قدرت رب کی ہے، ورنہ اصول کیا ہے؟ 2-4 سال کا بچہ ہماری گود کی زینت بنتا ہے، ہم اس کو کھلاتے ہیں، ابھی وہ تتلاتی ہوئی زبان سے کہتا ہے، پھر کچھ اور صاف ہوتی ہے، پھر کچھ اور صاف ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن رب کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اس روئے زمین پر پیدائش کے بعد فوراً 2-3 بچوں کو زبان عنایت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے بارے میں تائید کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ آنے والے وقت میں مجھے نبی بنائے گا، اپنی کتاب بھی دے گا۔ ماں پر جو اشکالات ہوئے تھے، حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام لگے تھے، اس ایک جملے سے وہ تمام الزام ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تمام خبریں دی ہیں، وہ تمام خبریں ہمارے نزدیک لائق احترام ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کسی بھی عمل میں کہ اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کو معلوم ہے اس کا نظام بڑا پختہ ہے، چونکہ اس سے بھی کام بننے والا نہیں، اس سے بھی کام بننے والا نہیں۔ غور کرنا جملے پر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم فقط یہیں تک رہیں تو پھر اللہ کے اس نظام کی تکذیب لازم آئے گی کہ جو نظام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، وارثین انبیاء والا نظام، علماء والا نظام۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام لے گا۔ تو پہلے تو بات سنیں نیت سے متعلق۔ ہمارے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کو ابھی نیتیں بھی کرنا نہیں آئی، اس لیے آج ہم نیت کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام کام کرتے ہیں ہم، لیکن ڈھیر ساری نیت کر لینے پر ایک عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم نے اس میں ڈھیر ساری نیتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اگر ایک نیت کی تو پھر ثواب کتنا ملے گا؟ اسی ایک نیت کا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، جیسا کہ نیتوں کی درستگی کیسے ہوگی کہ ہم نیت درست کرنا سیکھیں گے۔ ہم نے مکان بنایا، میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ بہت جلدی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس مکان بنانے میں ہمیں ضرورت ہے وینٹیلیشن کی، سفوکیشن تاکہ ختم ہو جائے، اس کی ساری گرمائش نکل جائے تو ہم روشن دان چھوڑتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ہوا آئے گی، وینٹیلیشن کراس ہوگا، سفوکیشن ختم ہوگی، ماحول اندر کا کلیئر ہوگا، ایئر صاف ہوگی۔ یہ ساری نیتیں ہیں، ساری کی ساری نیتیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے اس نیت کا کرنا درست نہیں ہے۔ نیت کیا کرے گا؟
کیونکہ اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ روشن دان لگا رہا ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی، اس سے حساب و کتاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس نے نیت یہ کی کہ مجھے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی مکان کے چاروں طرف سے میں اس لیے روشن دان چھوڑ رہا ہوں کہ جب صبح فجر میں اذان ہو تو وہ اذان کی آواز میرے کانوں سے آ کر ٹکرائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ کر اس کے گھر میں پہنچ جاؤں، خدا کی قسم اس نیت کے کرنے پر، اس روشن دان کے لگانے پر بھی ثواب ملے گا اور حساب سے باہر ہو جائے گا اور سفوکیشن آٹومیٹکلی ختم ہوگی، ایئر کنڈیشن آٹومیٹکلی ملے گا۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہے، اس لیے حدیث میں بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کپڑا پہنتا ہے، ہماری نیتیں کیا ہے؟ اچھا کپڑا ہو، برانڈڈ ہو اور بہت اہم برانڈ ہو تاکہ 10 آدمیوں میں کھڑا ہوا میں علیحدہ نظر آؤں، یہ نیت ہے ہماری۔ برا مت مانیے گا، میں اندر کی بات کر رہا ہوں، دل تک پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ خاص طور سے نیو جنریشن، میرا وہ جوان طبقہ امت کا، میرا دوست کہ جو آج اپنی جوانی کو مستقل اپنی خواہشات میں برباد کر رہا ہے، سنیں، کان کھول کر سنیں، اور جوان طبقہ خاص طور سے سنیں۔ آج مستقل اس کا یہ فیشن، وہ فیشن، یہ کٹنگ، وہ کٹنگ، اپنے حلیے کو بگاڑ لیتا ہے، صرف کس چکر میں؟ بس میں علیحدہ نظر آؤں۔ اللہ کے بندے ذرا غور کر، تجھے اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو انسانوں سے علاوہ دوسری قسم کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اگر دوسری قسم کا بننا ہے تو پھر جانور ہو جا، تیرے بس میں ہے تو جانور ہو جا۔ لوگوں میں شمار کرانا ہے، انسانوں میں شمار کرانا ہے، اور اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو شکل انسانوں جیسی تو اختیار کرے گا، تبھی تو اچھا لگے گا۔ لباس انسانوں والا ہوگا تبھی تو اچھا لگے گا، اور اگر غیروں والا لباس ہوگا تو اچھا لگے گا۔ اب ہم کپڑا پہنتے، شکل بناتے، صفائی اختیار کرتے، مگر نیتیں ہماری درست نہیں ہیں، خراب ہے۔ اس لیے اس نیت پر میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، اے اللہ تو نے بدن کے حصے کو ڈھانپنا فرض کیا ہے، ستر کا چھپانا فرض ہے، میں اس لیے اس ستر کو چھپا رہا ہوں کیونکہ تیرا حکم ہے۔ نیت درست ہوئی، اب صفائی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، خوب اچھا کپڑا پہنے، خوب اچھا کپڑا پہنے، صاف ستھرا پہنے۔ کس نیت سے؟ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ روزانہ نہائیں، روزانہ کپڑے بدلیں، اچھا کپڑا بدلیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ جب تک یہ صاف ستھرا کپڑا میرے بدن پر رہے گا تو گویا کہ میرے ساتھ یہ بھی اللہ کا ذکر کرے گا اور مجھے بھی اللہ کے ذکر کی یاد آئے گی، تو اس لیے میں اپنے کپڑے کو چینج کر رہا ہوں۔ یہ نیت کی درستگی ہے۔ عمل ایک ہے کپڑے کا پہننا، لیکن نیتیں کتنی ہوئی؟ نمبر 1 ستر کا چھپانا، نمبر 2 پاکیزہ کپڑا صاف ستھرا ہمیں اس لیے پہننا ہے چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تک وہ پاکیزہ دھلا ہوا صاف ستھرا بغیر میلا کپڑا بدن پر رہتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب میل سے لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مستقل اللہ کے ذکر کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مجھے اس نئے کپڑے کو پہننا ہے، اس صاف ستھرے کپڑے کو پہننا ہے تاکہ وہ بھی یاد کرے اور میں بھی اللہ کو یاد کروں۔ 2 نیتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پرفیومز کا زمانہ چل رہا ہے، جوان بچوں کو خوشبو چاہیے، جدھر سے گزر جائیں تو چیرتی پھاڑتی ہوئی خوشبو، تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اٹریکشن۔ میں آپ کو بتا دوں، خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین عادت شریفہ میں خوشبو شامل ہے۔ تمام انبیاء کی فطرت یہ رہی ہے کہ کچھ چیزیں بڑی خاص طور پر محبوب رہی ہیں، ان محبوب ترین چیزوں میں سے خوشبو بھی ہے، لیکن وہ خوشبو پرفیوم والی نہیں ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے، عطر والی خوشبو ہے۔ کون سی؟ عطر والی،
عطر لگائیں، اچھا عطر لگائیں۔ کس نیت سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں بھی اپنے بدن پر خوشبو لگا رہا ہوں تاکہ میں اگر کسی کے پاس بیٹھوں تو مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پسینے کی بدبو سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ میرے بزرگوں دوستو، آج ہم نے اپنے اعمال سے دوسرے لوگوں کو اسلام سے بہت دور کر رکھا ہے۔ تو نیت ہمیں درست رکھنی ہے۔ اس خوشبو کے لگانے پر گویا کہ ثواب ملے گا۔ یہ خوشبو کا لگانا عبادت بن چکا، یہ خوشبو کا لگانا اللہ کی اطاعت بن چکا، یہ خوشبو کا لگانا رسول اللہ کی اتباع بن چکا۔ اور میں نے قرآن کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہو تو یاد رکھو تم پھر رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب رسول کا فرمان سنو۔ ہم یہاں بہت کمی کرتے ہیں، یہاں آ کر ہم سلسلہ توڑ دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بگاڑ ہو رہا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک امت میں باندھ کر گئے ہیں، مگر آج میں اپنا قصور سمجھتا ہوں، مجھ جیسے نالائقوں اور سیاکاروں اور بدخلق بد کرداروں کی وجہ سے آج امت جماعت اور فرقوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ ہم سب ایک ہیں، پوری امت ایک ہے، ملت واحدہ ہے۔ ہمیں امت بننا ہے، نہ کہ ہمیں فرقہ و فریق بننا ہے۔ تو بات کو مکمل سمجھیں گے تو انشاءاللہ تمام طرح کے تضاد ختم ہو جائیں گے۔ یہاں یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم ایمان والو یاد رکھو تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اور پھر امت میں وہ طبقہ جو اطاعت کے قابل ہے، جو تم میں حکم والے ہیں، یعنی باپ ہے، اسی طریقے سے استاد ہے، اسی طریقے سے شیخ ہے، دین کا رہنما ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، یہ تمام اسی اولو الامر میں داخل ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری ہم پر یہ قرآن کے نقطۂ نظر سے فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر جس طریقے سے میرا طریقہ لازم پکڑنا ضروری ہے، یاد رکھو اسی انداز پر حضرات خلفاء راشدین کا جو یقیناً سراپا ہدایت والے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرنا بھی فرض ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر ہمیں اپنا محاسبہ لینا ہے۔ چند باتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں جو مختلف فی یعنی اختلاف کا ایک ایشو بنا رکھا ہے تاکہ ہماری پہچان علیحدہ ہو جائے، ہمارا ایک گناؤ ایک علیحدہ ہو، شمار علیحدہ ہو۔ نہیں، ہم سب اللہ والے ہیں، ہم سب رسول اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم تو بس مسلمان نہیں بلکہ مسلم ہیں، اللہ کے احکامات پر اپنی جبین نیاز کو خم کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں 3 4 6 جمعوں سے مستقل آپ حضرات کے بیچ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آج اس بات کے لحاظ رکھیں اور اپنے اندر ایک غیرت ایمانی پیدا کریں کہ اللہ کا حکم ہے اطاعت میں سب سے پہلے کہ تم میرے تمام فرائض کو زندہ کرو۔ اللہ کے فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آگے چلو، آگے بڑھو، اب کچھ احکامات تو ایسے ہیں جو اللہ سے متعلق ہے، کچھ احکامات ایسے ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں، تو وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام احکامات بھی ہم پر فرض کیے، ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، اپنی جانب سے کسی کی عزت کا مذاق نہ بنائیں، کسی کی حقارت نہ کریں، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، چونکہ یاد رکھیں جس رب کریم نے ہمیں نوازا ہے وہ رب کریم ہی ان کو نوازنے والا ہے۔ وہ ادھر کچھ اور حکم کر سکتا ہے، ادھر کچھ اور حکم کر سکتا ہے، اور یہ حکم کا معاملہ آنن فانن، سیکنڈوں کے یعنی سیکنڈ کا 100واں حصہ
اس کے اندر مستقل حکم ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ نے جس چیز کو ٹھان لیا بس ارادے کی شروعات سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ محتاجوں کی خبر گیری کریں، مسلمان اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کریں، کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کریں، یہ حقوقات ہیں، اللہ کی جانب سے فرض کرتا ہے۔ کسی کا کام نہیں بن رہا اور اللہ نے مجھے اس قابل رکھا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے قدم سے، میرے قلم سے یا میرے تعاون سے ایک میرا مسلمان بھائی کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو بلا دریغ اسے اپنا تعاون پیش کریں، احسان نہ جتائیں، کسی طرح کا کوئی احسان نہیں۔ اگر کوئی کسی کا تعاون کر رہا یہ تو فریضہ ہے، اپنا فرض پورا کر رہا ہے، احسان کس بات کا؟ اب اگر مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پڑھ کر کسی پر احسان کر رہا ہے، ایک مزاج اور بن رہا ہے۔ نماز پڑھنا مثلاً احسان کرنا، مسجد پر، مسجد والوں پر، آپس میں امام پر کوئی احسان نہیں، کسی طرح کا کوئی احسان نہیں، یہ اپنا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر کوئی احسان نہیں، یہ فریضہ ہے۔ خیرات ادا کرنے پر کوئی احسان نہیں، یہ فریضہ ہے۔ یہ مزاج ہمیں بنانا ہے، یہ مزاج شریعت کا مزاج ہے، یہ مزاج نبوت کا مزاج ہے، یہ مزاج جنت والوں کا مزاج ہے۔ دنیا کی جس قدر محبت آج ہم نے کی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ تمام حضرات کے بیچ اس بات کو کہہ رہا ہوں، چونکہ میں مجبور ہو جاتا ہوں اس مزاج کے ہاتھوں کہ جو نبوت والا مزاج ہے۔ حضرات صحابہ کے دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی محبت کو ختم کیا ہے۔ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بڑی کمیاں گنائی ہیں، حضرات صحابہ نے اس کو بڑے غور سے سنا اور سننے کے بعد اتنا پختہ عمل کیا، اتنا پختہ عمل کیا کہ میں نے پچھلے جمعے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عثمان کا واقعہ۔ دنیا کی اگر محبت ہوتی، آج ہمارے جیسا مزاج ہوتا تو مدینے والوں کو پانی نصیب نہ ہوتا۔ پورا کنواں جو یہودی کے قبضے میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت سے پہلے اس کو آدھا خریدا، کچھ شرطیں اس کی مانی، کچھ اپنی منوائی، لیکن جب دیکھا کہ پانی اب بھی پورا نہیں ہو پا رہا تو پورے مدینے والوں کے لیے اس پورے کنویں کو خرید کر اپنے مال و زر سے مدینے والوں پر وقف کر دیا۔ یہ جذبہ ہے، یہ ہے وہ اطاعت جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ قریب آئیں، ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں اور پھر ان تمام پیغامات کو سیکھ کر عام کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس طرح کی اطاعت نصیب فرمائے، اس طرح کا اتباع نصیب فرمائے، حضرات صحابہ کا جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ سے اتحاد نصیب فرمائے، اختلافات کو دور فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔